بے چینی کی ایک وجہ تو یہ ہے بیماریاں ہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. بیماری سے نجات کا خوبصورت ذریعہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تحفہ دیا اور وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، طبیب حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، لیکن طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، اگر وہ بندہ روزانہ 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی اس کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری، تو بیماری سے اگر نجات پانا ہے تو یہ لا حول شریف کو، اور بلکہ غموں کا علاج ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بلاؤں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا رنج و غم ہے. تو جو شخص لا حول شریف کو لازم پکڑے اللہ اسے رنج و غم سے بھی بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. دوسری چیز، کبھی کبھی لوگ ان کا دل کسی ناجائز طرف لگ جاتا ہے. کسی کے حسن سے آنکھیں چار ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، حالانکہ وہ عشق تو ہے ہی نہیں، وہ تو نفسانیت ہے جسے لوگ عشق کہتے ہیں. افیئر ہو گیا، ناجائز تعلقات ہو گئے. اب بستر پہ پڑا ہے تو بے چین ہے، کاروبار میں لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہی بے چین ہے. پھر کبھی کبھی خودکشی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی لوگ زہر کھا لیتے ہیں، کبھی لوگ پھانسی لے لیتے ہیں. رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دی ہے تو سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر کے جائیے گا کہ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کے گھر میں بیماری ہے، تو آپ بہت ہی پریشان ہو چکے ہیں علاج کرا کر، لیکن کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، بیماری علاج سے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں سید امین القادری صاحب آپ کو بیماری کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، وظیفے کو کر لیتے ہیں، تو آپ کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. تو یہ سب جاننے کے لیے کہ کون سا وظیفہ ہے اور وہ ہر مرض کا علاج ہے. اگر آپ جتنے بھی آپ کے شریر میں جسم میں بیماری ہے، پریشانی ہے، سب ختم ہو جائے گی، بس آپ اس وظیفے کو کر لیں. تب وہ کون سا وظیفہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم بیماری سے چھٹکارا پا جائیں گے. تو چلیے جاننے کے لیے ہم اور آپ دونوں مل کر سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیتے ہیں کہ ہر مرض کا شفا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں، لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ یہاں وفا کا تو تصور ہی نہیں ہے. یا چند وجود ایسے ہیں جہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وفا کے لیے خاص کر لیا ہے، باقی دنیا وفا کا نام نہیں. بے وفاؤں کی منڈی ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور لوگ انہی سے دل لگاتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے لوگ بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں جو تمہیں بے چین اور بے قرار کر دیتے ہیں. آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اس سے دل لگائیں. دنیا کا وہ ناجائز محبوب یاد آئے تو سکون میں بھنگ ڈال دے، سکون کو کرکرا کر دے، سکون کو بے چینی میں تبدیل کر دے. لیکن آؤ ہم دعوت دے رہے اس محبوب کی عشق اور محبت کی طرف کہ اگر وہ غموں میں یاد آ جائے تو انسان کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تڑپانے والوں کو کیا محبوب بنا رکھا ہے، آؤ اس کو محبوب بنائیں جس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دلوں کو قرار نصیب ہو جائے. اور اگر ان کی یاد میں تڑپے تو وہ تڑپنا بھی عبادت ہو جائے، اور بندے کو اس تڑپ میں وہ مزہ آئے کہ استاد زمن کی طرح یوں تمنا کرنے لگے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو ویسے کرنی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو جناب خباب و خبیب سے پوچھو. واللہ ادھر انسان بے قرار ہوتا ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم کا دیدار. جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم محدث اعظم مفکر اعظم سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے کہ بیماری
से आप परेशान है, आप हमेशा मुसीबत में है, आपके घर में परेशानी है, आपने बहुत सारे डॉक्टर के पास इलाज कर लिए लेकिन कोई इलाज नहीं सुन रहा है, कोई दवा काम नहीं कर रहा है, तो अब दवा को छोड़िए, अब आपको ये वजीफा करना है जो कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपको बता दिए। तो अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक बयान को सुने होंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम चल गया होगा कि हर मर्ज के शिफा के लिए वजीफा कौन सा है कि जो हमें अमल करना है, जो कि हमें अमल पढ़ना है। तो आपको अच्छी तरीके से सैयद साहब ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं आपका मेहरबान कायद तस्बीह आलम, मैंने सोचा कि आजकल बहुत सारे लोग हर घर में परेशानी में है, मुसीबत में है, हर घर में बीमारी है, वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास इलाज करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी दवा नहीं सुन रहा है, वो हमेशा परेशानी में है। तो मैंने सोचा चलो यार जो ये खास वजीफा है इस वजीफे को आप पढ़ ले ताकि आप अच्छे से ठीक हो जाए, आपके शरीर में तंदुरुस्ती आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनके घर में परेशानी है वो भी इस वजीफे को पढ़कर, वजीफे को कर बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।